مارا اللہ ہوا. یہ ہے وضو. جلدی سے مارا اللہ ٹھونک ڈالی. وضو بھی ٹھونک ڈالا, نماز بھی ٹھونک ڈالی. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَيُحْسِنَ الْوُضُوء. وضو نہیں, جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا. اچھا وضو کسے کہتے ہیں؟ پانی لیا چلو میں, یہ سیدھے ہاتھ میں دائنے, اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اور پھر داہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں, انگلیوں میں ایسے, اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں, یہ پھر دوبارہ وضو, پانی لیا, پھر یہی, یہ پھر لیا پانی, اور پھر یہ 3 بار آپ نے ہاتھ دھلا. اب پانی لیا, چلو میں پانی ہے, آدھا پانی منہ میں اور بچا ہوا آدھا پانی ناک میں تیزی کے ساتھ, لیکن روزے کی حالت میں نہیں. جب رمضان کا مہینہ نہ ہو یا آپ روزے سے نہ ہو تب کھینچیے, اور روزے سے ہو تو ہلکا سا, بس اتنا نہیں کہ حلق میں چلا جائے. آدھا پانی, یہ مولانا صاحب یہ کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے پہلی کا سیکھو. آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں. ابھی تک یہ عادت ہے نہیں نا, اس لیے شروع میں پورا پانی منہ میں چلا جائے گا, ایسے نہیں لے پاؤ گے. شروع لوگ پورا ہی چلا جائے گا. عادت بنانا پڑے گی ابھی 2-4 روز. آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. پھر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو دانتوں پہ رگڑیے, یہ ایسے, اور بائیں ہاتھ کی اس انگلی کو اور اس ناخن کو دونوں ناک میں ڈالیے, ایسے, پھر نکالیے, اور اس کے بعد میں انگوٹھے سے یہ پکڑیے, یہ دبائیے ایسے, اور جھاڑیے ناک. وستنشقا وستنثرا, جھاڑیے کس کے, اور پھر اس انگلی سے یہ والی ناک دبائیے, نتھنا, اور پھر جھاڑیے. میں زیادہ زور سے نہیں کر رہا ہوں, نہیں تو اصلی گھی یہی ٹپک جائے گا سارا, ایسے. پہلے یہ لے کے اور پھر یہ لے کے ایسے, اور پھر ایسے کر کے جھاڑیے, اور پھر ہاتھ دھو لیجیے. پھر دوبارہ بھی ایسے ہی کریں گے آپ. پھر منہ میں انگلی اور یہ, پھر تیسری بار. معاف کیجئے گا, ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو, یہ ایسا وضو یہ افضل ہے, ورنہ آپ الگ پانی سے کلا بھی کر سکتے ہیں اور ناک کے لیے الگ پانی بھی لے سکتے ہیں, یہ جائز ہے. لیکن افضل یہی ہے, آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں, یہ افضل ہے, یہ زیادہ اچھا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو 3 بار کلا کر لیجئے, اور 3 بار کلا کرنے کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالیے. یہ وضو بھی جائز ہے, ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں, یہ جائز ہے, لیکن افضل نہیں ہے. افضل وہی ہے جو میں نے بتایا ہے. وستنشقا وستنثرا, تو یہ ہو گیا. اس کے بعد چہرہ دھوئیے. یہ بتا دوں, یہ دھو رہے ہیں, یہ داڑھی ہے تو یہ سب. پھر دوبارہ پانی لیجئے, پھر یہ کان کی لو تک, ایسے نہیں, بس ہو گیا. یہ کوئی نہیں خلال. داڑھی میں یہ ایسے ایسے, اور جس کی بڑی اور لمبی داڑھی ہو وہ تو اور زیادہ کرے گا, ایسے ایسے کر, یہ ایسے. 3 بار چہرہ دھلے, پھر 3 بار ہاتھ دھوئے. اب 3 بار کہاں ہوتا ہے, تو ٹوٹی کے نیچے لگا دیا, وہ 10 بار بھی ہو رہا. اسی لیے بدنے میں پانی لیجئے, کیونکہ 2 مد پانی سے وضو بنانا ہے آپ کو. کتنے پانی سے؟ 2 مد. اس سے زیادہ پانی خرچ ہو رہا ہے تو پانی کی فضول خرچی مانی جائے گی. اور 2 مد کتنا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 4 مد کا 1 سا. 4 مد کا 1 سا. 1 سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا. 2.5 کلو ہوتا ہے 4 مد کا. تو 2.5 کلو کا آدھا کر دو, کتنا ہوا؟ 125. 1.25 کلو. 1.25 کلو. 2.5 کلو کا آدھا کتنا ہوا؟ 1.25 کلو. یہ 2 مد ہوا. 1.25 کلو پانی سے 1 لیٹر سے کچھ زیادہ,
1.25 لیٹر سے آپ کو وضو بنانا ہے. نل کی ٹوٹی کھول دینے کے بعد جو پانی خرچ ہوتا ہے معاف کیجئے گا وہ 1.25 لیٹر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. 5, 6, 10 لیٹر تک پانی بہہ جاتا ہے. یہ پانی کی فضول خرچی ہے. اسلام نے ہر چیز کی فضول خرچی کو ناجائز بتایا ہے. ما منکم من احد یتوضأ، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا، وضو، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا، فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. وضو کی 2 قسمیں ہو گئی ہیں، ایک تو وضو بنانا اور ایک اچھی طریقے سے وضو بنانا. سمجھ رہے ہیں؟ وضو کیا ہے؟ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت ہو گئی، ظہر کی عصر کی 2 رکعت ہو گئی. میں وضو بنا رہا ہوں، نل پر بیٹھ کر، ٹوٹی کے پاس بیٹھ کر، مسجد میں وضو خانے کے پاس بیٹھ کر آپ آئے اور بیٹھ گئے میرے پاس. مولانا صاحب کتنی رکعتیں نکل گئی ہیں، امام صاحب نے کتنی نماز پڑھا دی ہے؟ میں نے کہا کہ 2 پڑھا چکے ہیں، 2 باقی بچی ہیں. یہ دونوں بھی نہ نکل جائیں ورنہ جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. بیٹھے